بہت سارے انسان اپنی کسی دوسری حالت کی وجہ سے اپنے زبان سے ایسے کلمات ادا کر جاتے ہیں جس سے ایمان غارت ہو جاتا ہے، ایمان ختم ہو جاتا ہے، انسان کافر ہو جاتا ہے، اسے خبر بھی نہیں ہوتی۔ اس کا سبب دین کی تعلیم کا نہ ہونا۔ پرسوں حال کی بات ہے کہ میٹرو ریل میں سفر کر رہا تھا، چند دوست بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے، غیر مسلم حضرات تھے، تو کسی بات پر اس میں سے ایک شخص نے کہا کہ تیلگو میں گفتگو کر رہے تھے، کہا کہ اگر اس کام کرنے کا میرے خدا نے بھی مجھے حکم دو تو میں نہیں کروں گا۔ یہ لفظ دیکھنے میں ان کے لیے درست ہے، ان کی صحبت میں رہنے والے بہت سارے مسلمان بھی اس طرح کے بہت سارے کلمات ہیں۔ کبھی غم اور تکلیف کے موقع پر انسان کی زبان سے کفر یا کلمہ نکلتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز و مکرم حاضرین محترم و سامعین مکرم، گزشتہ جمعہ مسلمان کی زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے، اس موضوع پر ہم نے گفتگو کی تھی۔ اسی سے ملتے ہوئے ایک موضوع پر آج ہم گفتگو کریں گے کہ ایمان کی حفاظت کیسے کی جائے۔ سورہ آل عمران کی ایک مختصر سی آیت کریمہ جو مشہور ہے، عموماً خطبہ نکاح وغیرہ کے وقت پڑھی جاتی ہے، اس کی تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، حق تقاتہ، جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم ایمان پر مرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کی روایت امام بخاری نے کی ہے، انما الاعمال بالخواتم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اور ایک موقع پر حضور نے ارشاد فرمایا، جس کی روایت امام ترمذی نے کی ہے، یبعث کل عبد علی ما مات، قیامت کے دن بندہ جس حالت میں اسے موت آئی تھی اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ یعنی اگر ایمان کی حالت میں اس کی موت ہوئی تو ایمان والوں میں اس کا حشر کیا جائے گا، اگر کفر و شرک کا عقیدہ رکھنے والے لوگوں میں اس کی موت ہوئی تو کافروں مشرکوں کے ساتھ اسے اٹھایا جائے گا۔ سورہ آل عمران کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے دو باتوں کا حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ تم ایمان کی حالت پہ مرنا۔ بظاہر آیت کریمہ اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، حالانکہ اللہ رب العزت کی ذات ڈرنے کی نہیں بلکہ محبت کرنے کی ذات ہے۔ دنیا میں انسان خصوصاً مومن کے لیے تمام نعمتوں سے افضل و اعلیٰ نعمت ایمان ہے۔ ایمان سے بڑھ کر دنیا کی کوئی نعمت اس کے پاس قابل تحسین نہیں ہے۔ ایک بندہ مومن اگر وہ غریب ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، کالا کلوٹا ہے، لیکن صاحب ایمان ہے، تو اس گورے خوبصورت بادشاہ سے افضل ہے جو کافر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا،
وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ ایک غلام بندہ مومن اللہ رب العزت کے پاس بہت افضل و اعلیٰ ہے اس کافر سے جو کفر کی حالت میں ہو، اگرچہ تمہیں اچھا لگے۔ کبھی اہل کفر کو دیکھتے ہیں تو کسی کا علم انسان کو تعجب میں ڈال دیتا ہے کہ کیا علم ہے، کبھی اس کے فن اور حرفت کو دیکھتے ہیں تو اس کا فن تعجب میں ڈال دیتا ہے کہ کیا فنکار ہے، کیا حرفت اس کے پاس ہے، کیا گفتگو کا انداز ہے، کیا اس کے پاس مال و دولت ہے، کیا اس کے پاس کوٹھیاں بنگلے محلات ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کسی کافر کی کوئی چیز تمہیں تعجب میں یا تمہیں اچنبھے میں نہ ڈالے، سنو ایک غلام مومن اس کافر سے بہتر ہے۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور ایک مومنہ باندی مشرک عورت سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں اچھی لگے، وہ پیکر پری ہو، حسینہ عالم ہو، اور ایک مومنہ ہو، کالی کلوٹی ہو، بظاہر بدصورت ہو، اللہ رب العزت کے پاس وہ صاحب ایمان مومنہ عورت اس خوبصورت حسینہ عالم سے بہتر ہے جو کافرہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا کی تمام نعمتوں میں سب سے افضل و اعلیٰ نعمت ایمان ہے۔ بندہ مومن کو جب نعمت ایمان حاصل ہو جاتی ہے تو وہ اطمینان سے نہ رہے کہ میں تو مسلمان ہوں، میں تو مومن ہوں، ایمان والے گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، میرے والدین میرے دادا پردادا سب مسلمان تھے، میں بھی مسلمان ہوں۔ ایمان کی حفاظت کرنا یہ اولین ترجیح ہر مسلمان کی ہونا چاہیے، کیونکہ کوئی چیز آسانی سے حاصل ہو جاتی ہے، اس کی حفاظت کرنا بہت مشکل کام ہے۔ پیسے محنت کے بعد مل جاتے ہیں، پیسوں کی حفاظت کرنا بڑی سخت محنت کی بات ہے۔ جوانی اللہ رب العزت نے دے دی ہے، اس جوانی کی حفاظت کرنا بہترین بات ہے۔ علم اللہ نے عطا فرما دیا ہے، اس علم پر عمل کرنا بہت بہترین بات ہے۔ تو مومن اپنے ایمان کے متعلق اطمینان میں نہ رہے کہ میں مومن ہوں، میں مومن ہی مروں گا۔ ہزاروں احادیث مبارکہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنی ایمان کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کے زائل ہونے سے تم اللہ کی بارگاہ میں ڈرتے رہو اور ہمیشہ دعا کرو کہ اللہ مجھے ایمان پر استقامت عطا فرما اور ایمان کی موت عطا فرما۔ بزرگوں کی زندگیاں جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کی عبادتیں، ان کی ریاضتیں، ان کے تقوی، ان کی طہارت کے باوجود دن رات روتے رہتے تھے۔ حضرت سفیان ثوری بہت بڑے محدث و فقیہ ولی کامل صاحب کرامت بزرگ ہیں، وہ راتوں میں اٹھ کر رویا کرتے۔ ایک مرتبہ تمام رات روتے رہے، ان کے کسی دوست یا کسی شاگرد نے کہا کہ حضور آپ کے رات میں رونے کا سبب کیا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں، کیا اپنے گناہوں کی وجہ سے رو رہے ہیں؟ تو حضرت سفیان ثوری نے جواب دیا کہ ایک تنکا اٹھایا اور اٹھا کر جواب دیا کہ اللہ رب العزت کے پاس بندے کے گناہوں کی حیثیت یہ تنکے کے برابر بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے گناہوں کو معاف فرما دے گا، لیکن میں اس بات سے ڈر رہا ہوں کہ میں جب مرنے کا میرا وقت آئے تو میرے ساتھ ایمان میرا سلامت رہے، میرے ایمان کے زائل ہونے سے ڈر رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ ایمان کی حالت میں پیدا ہوتا ہے، ایمان والوں کے کام کرتا ہے، لیکن اس کے خاتمے کا جب وقت آتا ہے تو اس کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے۔ ایک بندہ کفر کے کافروں کے گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، کفر کی زندگی بسر کرتا ہے، تقدیر اس پر سبقت کر جاتی ہے اور مرنے سے پہلے اسے ایمان نصیب ہو جاتا ہے۔ تو لوگوں تم اپنے ایمان کے لیے ڈرتے رہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایمان پر ثابت قدم رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا۔ اس کی مثال آپ نے فرمائی کہ کوئی شخص اپنے ہاتھ میں آگ کے انگاروں کو پکڑنا کیسے مشکل ہوتا ہے، ویسے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے اور اپنے بچوں کے ایمان کے بارے میں بڑے مطمئن ہیں۔ دیکھیے ہر ایک کا یہی حال ہے کہ اپنے بچوں کو اعلیٰ قسم کی تعلیم دلوا رہے ہیں، دلوائیں، اس کا انکار نہیں ہے۔ اپنے بچوں کے لیے ڈھیروں پراپرٹیز، جائیداد
پیسے وغیرہ چھوڑ رہے ہیں کہ میرے بچے پر فخر و تنگدستی نہ آئے، جبکہ اللہ رب العزت نے رزق کا وعدہ فرمایا ہے۔ بچوں کے لیے اگر کچھ کرنا ہے حقیقت میں تو ان کے ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری والدین کے لیے ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی جہنم کے اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہوں گے۔ دنیا کی آگ چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کے چورے سے سلگائی جاتی ہے، لیکن جہنم کا ایندھن انسانوں کو ڈال کر دہکایا جائے گا۔ اس آگ سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے بچوں کو بھی بچاؤ۔ اب ذہن میں خیال آ رہا ہوگا کہ یہ گفتگو کیوں ہو رہی ہے؟ ہم تو صاحب ایمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہمیں کفر سے دور دور تک کا واسطہ نہیں ہے۔ بہت سارے انسان اپنی کسی دوسری حالت کی وجہ سے اپنے زبان سے ایسے کلمات ادا کر جاتے ہیں جس سے ایمان غارت ہو جاتا ہے، ایمان ختم ہو جاتا ہے، انسان کافر ہو جاتا ہے، اسے خبر بھی نہیں ہوتی۔ اس کا سبب دین کی تعلیم کا نہ ہونا، اپنے ایمان کے اور اس کے شرائط کے متعلق ناواقفیت، اور اس کا سبب غیروں کے ساتھ میل جول۔ پرسوں حال کی بات ہے کہ میٹرو ریل میں سفر کر رہا تھا، چند دوست بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے، غیر مسلم حضرات تھے، تو کسی بات پر اس میں سے ایک شخص نے کہا کہ تیلگو میں گفتگو کر رہے تھے، کہا کہ اگر اس کام کرنے کا میرے خدا نے بھی مجھے حکم دو تو میں نہیں کروں گا۔ وہ یوں کہہ رہا تھا کہ اگر بھگونتوڑ اچھی چے پینا نہیں پانی چیانو، یہ لفظ دیکھنے میں ان کے لیے درست ہے۔ ان کی صحبت میں رہنے والے بہت سارے مسلمان بھی اس طرح کے بہت سارے کلمات ہیں۔ کبھی غم اور تکلیف کے موقع پر انسان کی زبان سے کفر یا کلمہ نکل جاتا ہے، کبھی بے حد خوشی کے موقع پر انسان کی زبان سے کفر یا کلمہ نکل جاتا ہے، کبھی تمسخر میں مذاق کی حالت میں انسان کی زبان سے کفر یا کلمہ نکل جاتا ہے۔ انسان کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ اس کی زبان سے کون سا کلمہ نکلا، وہ ایمان سے خارج ہو گیا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان مبارک ہمیشہ یاد آتا ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا، بادروا بالاعمال، لوگوں اعمال صالحہ کی طرف سبقت کرو، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ رات میں سونے سے پہلے انسان مسلمان ہوگا، صبح ہوتے ہوتے وہ حالت ایمان سے رخصت ہو جائے گا۔ صبح جب کرے گا تو حالت ایمان میں ہوگا، رات ہوتے ہوتے، شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا۔ تو یہ سوچتے تھے کہ یہ کیسے ہوگا؟ آج جب حالات ہم دیکھ رہے ہیں تو یقیناً رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک سچ معلوم ہوتا ہے کہ آج انسان لا علمی کی وجہ سے، اسے دین کا علم اس کے پاس نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، 5 نمازیں ادا کر لیے ہیں، ماہ رمضان کے روزے رکھ لیے ہیں، اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو زندگی میں 1 مرتبہ حج کر لیے ہیں، سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ نکال دی ہے، بس ہم پکے مسلمان ہیں۔ نہیں، جب بندہ صاحب ایمان ہوتا ہے تو ایمان اور اس کے متعلقات کا علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جب بالغ ہو جاتا ہے تو طہارت کے، نماز کے، غسل کے مسائل کا سیکھنا اس پر فرض ہو جاتا ہے۔ جب اگر وہ تاجر بن جاتا ہے تو تجارت کے قواعد اور اصول کو سیکھنا اس پر فرض ہو جاتا ہے۔ تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ کفر کسے کہتے ہیں، کلمات کفر کیا ہے، اس کے لوازمات کیا ہے، کیا ہم جانتے ہیں؟ بہت سارے یہ زمانے میں گانے ایسے ہیں، بےہودہ قسم کے گانے تو بےہودہ ہی ہوتے ہیں، لیکن اس میں سے کفریہ کلمات ہے کہ بندہ سنتے سنتے اپنی زبان سے وہ ادا کرنا شروع کر دیتا ہے، اسے معلوم بھی نہیں ہے کہ کفریہ کلمہ اپنے زبان سے نکال رہا ہے۔ 1-2 گانوں کی مثالیں بھی دیتا ہوں، یہ نہ سمجھنا کہ مولانا بھی گانے سنتے ہیں، باضابطہ اس ٹاپک پر کتابیں لکھی گئی ہے، باضابطہ بہت سارا میتھڈ اور مواد موجود ہے کہ گانوں کے اندر کفریہ کلمات کیا ہوتے ہیں۔ مثلا ایک گانا ہے، کسی نے گایا، وہ گانے والا کون ہے، لکھنے والا کون ہے؟ جب بھی خدا آسمان سے دیکھتا ہوگا یہ سوچتا ہوگا کہ میرے محبوب کو کس نے بنایا ہے۔ یہ گانے کا جملہ ہے، بظاہر دیکھنے میں گانے والے کو اچھا معلوم ہو رہا ہے، لیکن یہ کفریہ کلمہ ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات
زمین و مکان سے پاک ہے، اور اللہ آسمان سے دیکھ رہا ہوگا، تعجب کر رہا ہوگا کہ اسے کس نے بنایا ہے۔ تمام کائنات کو بنانے والی ذات خدا کی ہے۔ اس طرح کے بہت سارے گانے ہیں، اس میں کفریہ کلمات ہیں، مجھے یاد نہیں ہے وہ کلمات، میں نے کتابوں میں پڑھے ہیں، لیکن وہ گانوں کے کلمات مجھے یاد نہیں آ رہے ہیں۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ بےہودہ قسم کے گانے نہ سنو، کیونکہ انسان جو چیز اکثر سنتا ہے بے ساختہ اس کی زبان سے وہ چیزیں جاری بھی ہو جاتی ہے، گنگنانے بھی لگتا ہے، اسے خبر نہیں ہوتی۔ ایک گانا صبح میں سنا، دوپہر میں سنا، شام میں سنا، اب وہ چلتے پھرتے بے اختیاری طور پر، بے شعوری طور پر وہ گانے کے کلمات اس کی زبان پر آتے ہیں، اور وہ کفریہ کلمہ ہے۔ اب انسان کبھی سخت مصیبت ہے، کسی کا انتقال ہو گیا ہے، کسی نوجوان کا یا اس کے بچے کا، ابھی بچے کی پیدائش ہوئی ہے، 2-4 سال میں وہ مر گیا، نوجوان 18-16 سال کی عمر کو پہنچا، وہ مر گیا۔ اب اس کی تعزیت کے لیے بہت سے لوگ گئے، کسی نے کہا کہ اللہ نے بہت بڑا ظلم کیا کہ اس کے نوجوان بیٹے کو اٹھا لیا، یہ کلمہ کفر ہے۔ اگر کوئی یوں کہے کہ اللہ کو اس کی کیا ضرورت تھی کہ ابھی اس کی زندگی کے ایام پوری ہونے سے پہلے اسے اٹھا لیا، یہ کلمہ کفر ہے۔ وہ سن کر اس کی تائید میں سر ہلانے والے بھی اس کے کہنے کے برابر ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی خوشی میں یہ کہے کہ ارے بھائی یہ کام اگر اللہ بھی کرنے کا مجھے حکم دے تو میں نہیں کروں گا، یا اس کے لیے 7 خون معاف ہے، وہ جو چاہے کر لے، اس کے لیے اختیار ہے، اس طرح کے کلمات ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں 10 سال کے بعد کافر ہو جاؤں گا، تو وہ جملہ کلمہ اپنی زبان سے نکالتے ہی کافر ہو جاتا ہے۔ تو آج کے گفتگو کا ہمارا عنوان یہ ہے کہ جان بوجھ کر تو کوئی مسلمان کفر نہیں کرتا، کافر ہونا پسند نہیں کرتا، لیکن بے اختیاری طور پر، بے شعوری طور پر اس کی زبان سے ایسے کلمات نکل جاتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے، اس کے متعلق مختصر گفتگو کریں گے۔ پہلے ایمان کسے کہتے ہیں اس کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے۔ مختصر طور پر ایمان کی تشریح یا ایمان کی تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جتنی بھی چیزیں آئی ہیں، ان تمام چیزوں کا دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنے کا نام ایمان ہے۔ کفر کسے کہتے ہیں؟ کفر ایمان کی ضد ہے۔ اگر کوئی شخص ایمان لانے کے بعد ایمان سے پھر جائے تو اسے مرتد کہا جاتا ہے۔ مرتد کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان تھا، ایمان سے پھر گیا، تو اس کی بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے، فوراً اسی وقت اس کا نکاح فاسد ہو جاتا ہے، اور اس کا ذبیحہ، اس نے جو ذبح کیا وہ بھی اس کا حرام ہے، اس کا ذبیحہ کھانا بھی ناجائز ہے۔ اور زندگی میں جتنے اعمال کیے تھے، اگر 50 سال کا تھا، بالغ ہونے کے بعد سے جتنی بھی نیکیاں اعمال صالحہ کی تھی، ایک ہی جملے میں تمام نیکیاں برباد اور واجب القتل وہ ہو جاتا ہے۔ تو کفر کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی کفر اختیار کرے تو اس کے لیے یہ سزا ہے۔ لیکن کفر کی بھی 2 قسمیں ہیں، اسے بھی سن لیجئے۔ ایک کفر اختیاری ہے، یا یوں سمجھیے کہ ایک کفر اتفاقی ہے اور ایک کفر غیر اتفاقی ہے۔ کفر اتفاقی کا مطلب جان بوجھ کر ہوش و حواس میں ارادتاً اختیاراً اسلام کے جتنے بھی ثابت شدہ امور ہیں، یا یوں سمجھیے کہ جتنے بھی اسلام کی چیزیں جنہیں ضروریات دین کہا جاتا ہے، اس میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرے گا تو پھر وہ یقیناً کافر ہو جائے گا۔ مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور اسی طرح اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں، اللہ کی ذات پر ایمان رکھنا، فرشتے، جنت، دوزخ، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، قبر، حشر، نشر، اس میں سے اگر کوئی کہے کہ بھائی یہ زکوٰۃ فرض چیز ہے، میں اسے نہیں مانتا، بس وہ جان بوجھ کر کفر یا کلمہ نکالا ہے، تو اب وہ دائرے اسلام سے خارج ہے، اس کی زندگی بھر کی تمام نیکیاں برباد، اور اس کی بیوی اس پر حرام، اگر اس کے بعد بھی بیوی کے ساتھ رہے گا تو وہ زنا شمار کیا جائے گا۔ یہ ہے کفر اتفاقی۔ اور دوسرا کفر غیر اتفاقی یہ ہے کہ نادانستہ طور پر یا نامعلوم ہونے کی وجہ سے
کوئی کلمہ کفر نکل جائے زبان سے، جیسے کہ ابھی میں نے مثال دی، کوئی گانا ایسا گایا جس میں کلمہ کفر ہے، یا کوئی مصیبت کے وقت، تکلیف کے وقت اگر کوئی اس طرح کا جملہ اس کی زبان سے بے اختیاری نکل جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ تقریباً علماء کرام نے یہی فرمایا ہے کہ اسے احتیاطی طور پر فوراً توبہ کر کے اسلام میں داخل ہو جانا چاہیے۔ اگر شادی شدہ ہے تو احتیاطی طور پر اپنی بیوی سے دوبارہ نکاح کرے، ایسی صورت میں اس کے جو اعمال ہیں وہ ضائع نہیں ہوں گے، کیونکہ کفر غیر اتفاقی ہے۔ کفر اتفاقی جان بوجھ کر ہوش و حواس میں اگر اس طرح کیا ہے تو پھر اس کے تمام اعمال برباد۔ نادانستہ طور پر اس طرح کا جملہ اگر اس کی زبان سے نکلا ہے تو احتیاطی طور پر فوراً توبہ کر لے، کلمہ طیبہ پڑھے اور اپنی بیوی سے دوبارہ نکاح کرے۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ اس طرح کے کلمات کے استعمال سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ بہت سارے بزرگوں نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ السکوت سلامت، اکثر خاموش رہا کرو۔ اب ہمارے پاس ہوٹل میں ایک چائے پر ایک ایسی بحث و تکرار ہوتی ہے دین کے، اسلام کے بارے میں، نہ اسے اس کے اصول کا پتہ ہے نہ اسے اس کا علم پتہ ہے۔ اب ایک کہتا ہے کہ یہ جائز ہے، کہتا ہے کہ ناجائز ہے، جبکہ دونوں کو خبر نہیں ہے، اور غیر ارادی طور پر کوئی کسی کو کافر کہہ دیتا ہے۔ کسی کو کافر یا کفر کا اس کے اوپر حکم لگانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں، ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ اس کی زبان سے کون سا کلمہ نکلا ہے وہ دین کے جو مضبوط علم رکھنے والے مفتیان کرام ہیں ان کا کام ہے۔ اگر کسی سے اس طرح کا کلمہ سرزد ہو جائے تو ہر ایک کو کافر یا مشرک کہتے ہوئے نہ پھرے، اس دین کا علم رکھنے والے عالم دین سے دریافت کرے کہ اس طرح کا جملہ میری زبان سے نکلا ہے، اس طرح میں نے کہا ہے، کیا یہ کفریہ کلمہ ہے، کیا اس سے کفر ثابت آتا ہے؟ ورنہ ہر کوئی اس زمانے میں سب کو کافر کہتے پھر رہے ہیں۔ تو گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ انسان غم کی حالت میں یا خوشی کی حالت میں یا تمسخر اور مذاق کی حالت میں کبھی ایسے کلمات زبان سے نکال دیتا ہے، وہ کفر تک پہنچ جاتی ہے۔ مثلا اگر کوئی کسی سے کہے کہ چلو نماز کے لیے، وہ کہے کہ جا بھائی میں نماز نہیں پڑھتا، بس اتنا کہنے سے وہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ نماز کا منکر ہو گیا۔ اسی طرح ماہ رمضان آئے، اگر کوئی کہے کہ ارے کیا مصیبت ہے بھائی، اب کل سے روزے رکھنا ہے، یہ بھی کفریہ کلمہ ہے۔ اگر اذان ہو رہی سن کر کے کہ ارے بھائی اذان ہو رہی، اب مصیبت ہے، اب نماز کے لیے جانا ہے، یہ بھی کفریہ کلمہ ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے بظاہر چیزیں معلوم ہوتی ہے، لیکن انسان اپنی زبان سے ادا کر بھی دیتا ہے، اسے خبر نہیں ہوتی۔ اور آج کل بہت زیادہ یہ جملہ بھی استعمال کرتے ہیں، اوپر والا دیکھ رہا ہے، اوپر والا دکھ رہا ہے۔ یہ کلمہ ہمیشہ میں اعتراض کرتا ہوں کہ جملہ غیروں کا ہے، اپنا نہیں ہے۔ اوپر والے کا مطلب کیا خدا نیچے نہیں ہے؟ کیا خدا اوپر ہی ہے نیچے نہیں ہے؟ یہ اوپر والے کا جملہ بھی غیر درست ہے۔ ہاں یہ کہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، حبل، اللہ تعالیٰ بندے کے جانے رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اس کے شے رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو اوپر والا کہنا یہ غیروں کی مثال ہے، مسلمان نہ کہیں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ شاہد ہے، اللہ گواہ ہے، اس طرح کہیں۔ تو بعض کلمات وہ ہوتے ہیں جسے معلوم بھی نہیں، انجانے طور پر کفر تک لے جانے والے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے کلمات سے بھی بچے، اور اس طرح کے گانوں سے بھی بچے، اور اس طرح کے اشعار غزلیہ چیزوں کی سننے سے بھی بچیں، خصوصاً اپنے بچوں کو بھی بچائیں، کیونکہ فون آج کل بچے بچے کے ہاتھ میں ہے۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ فون میں کیا دیکھ رہا ہے، کیا سن رہا ہے، وہ دیکھیں، کیونکہ بچوں کی ایمان اور اس کے اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری اس کی باپ کی ہے۔ قیامت کے دن اس کے باپ سے پوچھا جائے گا کہ تو نے پیدا کیا، اعلیٰ قسم کا لباس دیا، عمدہ قسم کی غذا کھلائی، دنیاوی اچھی تعلیم دی جو دنیا میں فنا ہونے والی تھی، تو نے اپنے بیٹے کو دین نہیں سکھایا۔ وہ اس طرح کے کلمات کی وجہ سے کفر تک پہنچ گیا ہے۔ تو ایمان کی حفاظت کے لیے کیا کرنے چاہیے؟ وہ کون سے کام ہیں جس کے ذریعے سے ہمارا ایمان حفاظت کے دائرے میں رہ سکتا ہے اور محفوظ رہ سکتا ہے؟ سب میں پہلی چیز یہ ہے کہ اسلام اور ایمان کے بارے میں ہم خود پڑھیں۔ ہر ایک کو چاہیے کہ اسلام کے عقائد کے بارے میں پڑھیں کہ کفر کیا ہے، کلمات کفر کیا ہے، کیونکہ جب تک کسی چیز کا علم نہ ہو انسان اس سے بچنا مشکل ہوتا ہے۔ اور یہ غفلت میں نہ رہے، کل قیامت کے دن رب پوچھے کہ بندے تو نے اس طرح کے جملے استعمال کیے تھے،
وہ کہے کہ پروردگار مجھے معلوم نہیں تھا بے احتیاطی طور پر، تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ کیا میرے نبی نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، اسلام مسلمان پر چاہے مرد ہو یا عورت علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو کیا سمجھا اس حدیث سے؟ کیا مولانا بننا سمجھا ہے؟ ہر ایک کو مولانا بننے کا حکم اسلام نے نہیں دیا ہے، بلکہ تو مسلمان ہے تو اسلام کی بنیادی عقائد کا جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نماز فرض ہو گئی تو نماز کی بنیادی مسائل کا جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کوئی عذر نہیں کر سکتے کہ مجھے معلوم نہیں تھا، معلوم کرنا چاہیے تھا۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے کتنی تحقیق ہم کر لیتے ہیں۔ بیٹی کی شادی کا معاملہ آئے تو بچے کو جہاں دیکھا جا رہا ہے اس کے پورے خاندان، اس کی پوری بستی، اس کے پورے شہر کو کھنگال دیا جاتا ہے انکوائری کر کے، ارے وہ تو ایمان تجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، وہ تمام چیزوں سے افضل و اعلیٰ تھا، اس کا علم تو نے حاصل نہیں کیا۔ نماز تو پڑھی لیکن اس کے مسائل معلوم نہیں تھے، وضو غسل صحیح نہیں ہوا، تیری نماز نہیں ہوئی۔ تو سب سے پہلے اپنے اسلام کو اور عقائد اسلامی کی بنیادی چیزوں کو ہر مسلمان سیکھیں۔ آج ہر جگہ تمام مواد اویلیبل ہیں، اگر سیکھنا چاہے تو مستند علماء کرام کے پاس جا کر سیکھیں۔ کچے پکے لوگوں کے پاس سیکھنے سے خود بھی ایمان غارت ہوتا ہے اور وہ بھی خود ایمان غارت کیا بیٹھا ہوتا ہے۔ تو مشہور کتابیں اگر پڑھنا چاہتے تو علماء سے آ کر پوچھیں کہ عقائد کی کون سی کتابیں پڑھیں۔ دوسرا کام یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کرے۔ تعجب ہے مسلمان پر، یہ کہتے ہیں کہ تمہیں ہمارے نبی سے میں اتنی محبت ہے کہ لکا مالی فدا، لکا روحی فدا، یا رسول اللہ میرا مال فدا، میری جان فدا، میری سب کچھ فدا۔ اچھا سب کچھ فدا ہے، کیا تو نے کبھی اس نبی کی زندگی پڑھی ہے؟ محبت تو ہے، نبی کی زندگی نہیں پڑھی، یہ کیسی محبت ہے؟ محبت کا تقاضا یہ تھا کہ نبی کی سیرت کو پڑھتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ہر مسلمان کو مطالعہ کرنا چاہیے۔ تیسرا کام یہ کریں کہ باضابطہ طور پر اپنے بچوں کو بھی اور آپ بھی دینی تعلیم قرآن کریم کا پڑھنا سیکھیں، اس کے معنی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، احادیث مبارکہ کچھ بنیادی چیزیں سیکھیں۔ اور چوتھی اہم چیز یہ ہے کہ صالحین، نیک لوگوں، بزرگوں، علماء ربانیین کے ساتھ بیٹھیں۔ بزرگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے اس کا دین بھی محفوظ رہتا ہے، دین کے معلومات بھی ہوتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر تم کسی سے دوستی کرتے ہو، کسی کے پاس بیٹھتے ہو، تو تمہیں دو چیزوں میں سے ایک چیز کا حاصل ہونا ضروری ہے۔ کسی کے ساتھ بیٹھنے سے تمہارا دین کا فائدہ ہو یا کم از کم دنیا کا فائدہ ہو۔ اگر کسی کی صحبت و سنگت اختیار کر رہے ہیں، اس کے ساتھ رہنے سے نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے، بس آئے کھائے پیے چلے گئے، دوسروں کی غیبتیں چغلیاں کر لیا، ایسی دوستی سے دشمنی اچھی ہے۔ تو وہ دوست ہی لائق نفرت ہے جس سے نہ تمہیں دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو۔ تو صالحین کی صحبت سنگت اختیار کی جائے اور بد مذہب لوگوں کے پاس جانے سے خود بھی پرہیز کریں، اپنے بچوں کو بھی ان سے محفوظ رکھیں، کیونکہ غیروں کے ساتھ اکثر اٹھنے بیٹھنے، صبح شام، کاروبار کا معاملہ ہے تو الگ ہے، پڑھنے کا معاملہ ہو تو الگ ہے، لیکن پکی دوستیاں گھر سے لے کے کالج تک، اسکول، کاروبار سے لے کے فنکشنوں میں ان کے ساتھ رہنے سے غیر ارادی طور پر، غیر شعوری طور پر ان کی چیزیں بچہ اپنانے لگتا ہے، اسے خبر بھی نہیں ہوتی۔ تو بد مذہبوں اور بد تہذیب لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے پرہیز کریں۔ یہ ایمان کی حفاظت کے اور بہت سارے ذرائع ہیں۔ اللہ رب العزت نے بندے کو ایمان عطا فرمایا ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اسی پر چھوڑ دی ہے۔ اسی لیے بزرگان دین اکثر اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے بہت کوشاں رہا کرتے تھے، بہت کوششیں کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کی زندگیاں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ رو رہے ہیں، پوچھا گیا کہ کیا بات ہے رونے کی، کیا گناہ ہے، کیا موت کا خوف ہے؟ وہ کہتے کہ نہ گناہ نہ موت کا خوف، بلکہ اس بات کا خوف ہے کہ جب تک آخری سانس ہماری باقی ہے، شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندے کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو شیطان اپنے لشکر کے ساتھ اس کے پاس اس کے پیاروں کی شکل میں آتا ہے، ماں باپ کی شکل میں، بھائی بہن کی شکل میں، بیوی بچوں کی شکل میں، دوست و احباب کی شکل میں، بس آ کر اس کے ایمان سے اسے دور کرنا چاہتا ہے کہ ہم تیرے خیر خواہ ہیں،
ہم تیرے ہمدرد ہیں، ہم تیرے چاہنے والے ہیں، اب تو دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، بس یہ تو یہ کلمہ کہہ لے، یا یہودی مذہب اختیار کر لے یا عیسائی مذہب اختیار کر لے۔ اگر وہ دنیا میں اسلام اور عقائد اسلام کو پڑھا ہے اور بزرگوں کی صحبت میں رہا ہے تو پھر اپنے ایمان کو صحیح سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے لے کر جائے گا۔ نہ اس نے ایمان کو پڑھا ہے، نہ عقائد اسلام کو پڑھا ہے، بس دنیاوی کاروبار میں کمانے میں لگا رہا، تو پھر وہ شیطان کے نرغے میں آ کر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی 5 چیزیں 5 لوگوں کے حوالے ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے انسان کی موت ہوتے ہی اس کا تمام جو مال ہے وہ اس کے وارثین کے لیے ہو جاتا ہے، اس کا کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کی جو روح ہے انسان کی موت کے حوالے ہو جاتی ہے۔ تیسری چیز اس کے جسم کا جو گوشت ہے وہ کیڑوں کے حوالے ہو جاتا ہے، اور اس کی جو ہڈیاں ہیں وہ مٹی کے حوالے ہو جاتی ہے۔ اور آخری چیز انسان جو اپنے ساتھ نیکیاں لے کر جاتا ہے، کل قیامت کے دن کسی کی حق تلفی کی ہے تو حق دلانے والوں کے لیے وہ نیکیاں محفوظ رہتی ہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا، صحابہ کرام سے پوچھا کہ لوگوں بتاؤ سب سے بڑا غریب شخص، سب سے بڑا فقیر شخص کون ہے؟ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، تو حضور نے فرمایا کہ سنو، کل قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، بڑی نیکیاں ہوں گی، نمازیں ہوں گی، روزے ہوں گی، صدقات ہوں گے، زکوٰۃ ہوں گے، تمام چیزیں ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں لوگوں کی حق تلفی کیا ہوگا، لوگوں کے حقوق مارا ہوگا، تو اللہ رب العزت جن جن لوگوں کا اس نے حق مارا ہے ان سب کو بلا کر اس کی نیکیاں تقسیم کرتے جائے گا۔ آیا تو تھا نیکیوں کے ساتھ، تقسیم کرتے کرتے اس کی پوری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب کیا ہوگا؟ اور بھی مطالبہ کرنے والے ہوں گے تو ان کے گناہ اس کے نام اعمال میں منتقل کر دیے جائیں گے۔ وہ بندہ قیامت کے دن سب سے غریب اور سب سے بدبخت ہے جو آیا تو نیکیوں کے ساتھ تھا، لیکن حساب و کتاب کے بعد جب ہٹ رہا ہے تو گناہوں کی گٹری اپنے سر پر لے کر ہٹ رہا ہے۔ اس چیز میں بھی ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو تمام گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان مل تو گیا ہے، ایمان والے گھرانے میں ہم پیدا ہوئے ہیں، وراثتاً ایمان ملا ہے۔ جو چیز وراثت میں ملتی ہے اس کی اہمیت نہیں ہوتی، جو محنت و مشقت کوشش کر کے جد و جہد کر کے انسان کماتا ہے اسے بچانے کی فکر ہوتی ہے۔ اسی لیے ایمان ہمیں وراثت میں ملا ہے، اس کی اہمیت نہیں ہے۔ ارے ایمان کی حقیقت اور ایمان کی افضلیت ان سے پوچھو صحابہ کرام سے کہ ان کے سینوں پر تپتی ہوئی زمین پر بڑے بڑے پتھرے رکھ دیے گئے، زمین جل رہی ہے لیکن زبان سے احد احد کے نعرے نکل رہے ہیں، انہیں آنکھ پر سلا دیا گیا، جسم کی چربی جل کر نکل رہی ہے، بس ایمان سے پھر جاؤ ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارا جسم جلے تو جلے، ہم ایمان سے روگردانی کرنے والے نہیں ہیں۔ ان صحابہ کرام کے پاس ایمان کی اتنی عظمت و اہمیت تھی، اب ہمیں تو وراثت میں ملا ہے، گرچہ اللہ کا شکر ہے ایمان مل تو گیا ہے، لیکن کامیاب شخص وہ ہے جو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو۔ ایمان مل تو گیا ہے، ایمان سلامتی کے ساتھ جو دنیا سے لے کر جاتا ہے وہ کامیاب شخص ہے۔ آخری اہم چیز یہ کرے کہ جب بھی دعا کرے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ضرور کرے کہ مولا مجھے وقت اخیر ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، ایمان پر موت نصیب فرما، کیونکہ ایمان پر اگر موت نصیب نہ ہوئی تو دنیا کی تمام محنتیں رائے گا، اور کفر پر موت ہوئی تو کفر کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ کا جہنمی ہے، اسے لمحے برابر بھی راحت نہیں آئے گی، نہ ایک لمحے کے لیے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ گناہگار ہے تو گناہ معاف ہو سکتی ہے، جیسے امام سفیان ثوری نے فرمایا کہ اس تنکے کے برابر رب کی بارگاہ میں گناہ نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ سلامتی کے ساتھ ایمان لے کر جائیں۔ تو ایمان بچانے کی فکر کریں، بےہودہ قسم کے الفاظ زبان سے نہ نکالیں، جب بھی کوئی چیز زبان سے نکالے کہ سوچے میں کیا کہہ رہا ہوں، سوچ کر کہے میں کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہوں، کون سی چیز اپنی زبان سے نکال رہا ہوں، کہنے کے بعد سوچے کہ میں نے کیا کلمہ نکالا ہے، کہیں یہ کفریہ کلمہ تو نہیں ہے۔ اللہ کی ذات سے مایوس ہونا بھی کفر ہے۔ کوئی یہ کہے کہ مولا میں تجھ سے اتنی عبادت کرتا ہوں، اتنی ریاضت کرتا ہوں، دعائیں کرتا ہوں، لیکن تو میرے دشمن کا ہی ساتھ دیتا ہے، میرا ساتھ نہیں دیتا، یہی بھی کلمہ کفر ہے کہ رب تیرا ساتھ نہیں دے گا، تیرے دشمن کا ساتھ دے گا، تیرے مقدر میں جو ہے وہ تجھے مل کر رہے گا، تیرا کام یہ ہے کہ تو دعائیں کرتے رہے۔ دعا قبول کرنا رب کا
کرم ہے کہ وہ قبول کرے دنیا میں، اگر نہ کرے تو آخرت میں بہت بڑی نیکیاں ہوں گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم سب دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالی ہم سب کو ایمان اور عقائد ایمان کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن فرما۔ مولا جس طرح تو نے دولت ایمان سے ہم سب کو سرفراز فرمایا ہے، جب دم آخر ہمارے جسموں سے روح نکلنے کا وقت آئے، ہماری موت کا وقت آئے، تو مولا ہم سب کی زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو جاری فرما دے، اور ایمان پر ہم سب کا خاتمہ نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔